السلام علیکم۔ ہم سبق ہوائی پڑھ رہے ہیں اور اس کے پہلے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں جس میں تعارف اور پہلا صفحہ پڑھ چکے ہیں ہم، صفحہ نمبر 47۔ آج ہم صفحہ نمبر 48 سے شروع کریں گے۔ سبق ہوائی جو ہے وہ بیگم اختر ریاض الدین نے لکھا ہے، اس کی مصنفہ ہیں اور یہ سفر نامے سے لیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر امریکہ کا جزیرہ ہے ہوائی، اس کے بارے میں معلومات ہیں، اور ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے ان کے سفر کا آغاز ہوا پاکستان سے۔ وہ جب چلے ہوائی کے لیے تو انہوں نے مختلف جگہوں پر قیام کیا، رکتے ہوئے پھر وہ ہوائی پہنچ گئے۔ اب ہم صفحہ نمبر 48 پر پڑھیں گے، اس کا پہلا پیراگراف ہے، تو آپ لوگ کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ پڑھیے۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ میاں کو تار دے دیا تھا، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم دیرینہ ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے، اس لیے ارمان تھا کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پر وہ ہوائی کی ایک رسم ہے جس کا ذکر کر رہی ہیں کہ لوگ ہوائی میں کس طرح سے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، وہ پھولوں کے ہار اور گجروں کے ساتھ اور موسیقی کے ساتھ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی انہیں امید ہے کہ ان کے میاں جو ہیں وہ آئیں گے اور اسی طرح سے ان کو ویلکم کہیں گے، لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب۔ رات کا وقت، مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم۔ جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا۔ اب ایسٹ ویسٹ سینٹر جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جہاں مختلف ممالک سے جو طالب علم ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں پر وہ اسکالرشپ کے ذریعہ سے بھی اور مختلف طرح سے وہ اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے ریسرچز دیتے ہیں، جو ان کی تحقیق ہوتی ہے وہ وہاں پر وہ دیتے ہیں، اور بہت سے اسکالرز ہوتے ہیں پوری دنیا سے۔ تو ان کے میاں جو ہیں وہ بھی وہاں پر شاید اپنا ریسرچ پیپر جمع کروانا چاہتے ہوں گے، طالب علم ہوں گے۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، بتیاں جل رہی ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں ندارد۔ اب میاں جو ہیں وہ ان کے وہاں سے بھی غائب ہیں، وہ ان کا جو ان کو پتہ معلوم تھا وہ وہاں آئی ہیں لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں ہیں۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے۔ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے، 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بیویوں کا تو جناب ویسے ہی بڑا روب ہوتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد اگر بیوی آئے تو پھر تو اسے تھوڑی امید بھی ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کے میاں جو ہیں وہ اس کو خوشی سے خوش آمدید کہیں گے۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے۔ لیں جی، ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے بیگم اختر ریاض الدین صاحبہ کی۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے، اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ اب آخر کار جو ان کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی ہے، اور ان کے میاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ یقیناً ان کے ہم مکتب ہوں گے، کلاس فیلوز ہوں گے، ان کے ساتھ وہ آئے ہیں اور اپنی بیگم کا بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ ہوائی کی جو اس کی رسم ہے، اس کا رواج ہے، اس کے مطابق کہ وہ پھولوں کے ہار انہیں پہنا رہے ہیں اور گٹار بجا کر گیت گاتے ہوئے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا ہے وہ بتا رہی ہیں کہ غلط فہمی کیا ہوئی تھی۔ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیگم اختر ریاض الدین ٹوکیو سے ہوائی کی طرف آ رہی تھی، تو ٹوکیو جو ہے وہ جاپان کا شہر ہے، تو جاپان اور ہوائی کے وقت
کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے 24 گھنٹے کے وقت کا فاصلہ ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ اب وہ گھر پہنچ گئیں آخر اپنے میاں کے ساتھ۔ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں کہ تم صبح آرام سے دیکھنا، ابھی کمروں میں بتی مت جلاؤ، اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا، ہر دراز سے میلے موزے اور رومال، ہر جیب سے تھیٹر، سینما، فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری یعنی جو چینج ہوتا ہے نا پیسوں کا۔ پینٹری میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے تھے۔ اب پینٹری جو ہے وہ کچھ گھروں میں باورچی خانے میں ہی وہ حصہ بنایا ہوتا ہے، اور کچھ گھروں میں باورچی خانے سے باہر ہوتا ہے وہ حصہ جہاں پر آپ برتن وغیرہ دھوتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ بھی 5 دن کے گندے برتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ میاں بجائے برتن دھونے کے نئے برتن نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑیں۔ اب جناب یہ تقریباً تمام مردوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچتا رہا، پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، خاموش! ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، اور نام بھی تھا ہارڈ بوائلڈ ہیگرٹی، اس لیے اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ اب ہارڈ بوائلڈ ہیگرٹی اس کا نام ہے، تو اتنا ہیوی نام ہے تو ظاہر ہے وہ ہیوی ویٹ چیمپئن زیادہ باروب اور بڑا سخت ہوگا، اور اس کے ڈر سے یہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، واللہ علم کب اٹھے۔ میاں دفتر جا چکے تھے۔ اب ہم صفحہ نمبر 49 پر آ گئے ہیں۔ ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب ظاہر ہے یہ یہاں پر ان کے ہاں ملازمین ہوں گے، تو ان کو کھانا وغیرہ پکانے کا، کام کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا ہوگا، لیکن باہر کے ممالک میں ہر کام جو ہے وہ خود کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم وہاں پر ملازم افورڈ کرنا بہت مشکل ہے، مہنگا ہے۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی، اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا۔ اب انہوں نے وہ جو ساری گندگی تھی گھر کی وہ صاف کی ہے، اور کھانا اب دوپہر کا جو ہے وہ کسی ہوٹل سے جا کر کھا لیا ہے۔ رات کو بھی کچھ نہ پکایا، جالے، چیونٹیاں اور گرد ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی۔ اب دیکھیں جی، ایک تو نہ کام کرنے کی عادت تھی، اور پھر یہاں آ کر اتنا سارا کام کرنا پڑا، تو پھر ان کو بہت مشکل پیش آئی۔ یہ جو عیاشیاں ہیں نا، یہ بیٹا پاکستان میں ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ کام اتنا کیا، یہ تو ہم نے اپنے میاں پر احسان کر دیا تھا۔ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا، اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی، تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ۔ یوں احساس ہوا کہ جزیرے اوہاؤ میں کہنہ مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ اب میں نے آپ کو شروع میں دکھائے تھے جزائر، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جزیرہ اوہاؤ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا فاصلے پر ہے ہوائی سے، اور اسی کا ایک حصہ ہے۔ کہنہ مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ کہنہ مشق یعنی کہ محنتی، اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ، ہر انگ پایا جاتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے، یعنی بہت چمکدار ہوتا ہے تو آنکھیں چندھا جاتی ہیں۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ وجدانی حسن یعنی ایسی خوبصورتی، ایسا حسن جو آپ کے اوپر وجد طاری کر دیتا ہے، آپ کو بے خود کر دیتا ہے۔ یہاں کے کوہساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ یہ کہیں سنگلاخ ہیں اور کہیں اتنے سبز کہ ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ رین یعنی رات۔ اگلے دن ہم سب نے ہنوما بے پر
پکنک منائی۔ ہنوما بے جو ہے وہ اس کا ایک کنارہ ہے جھیل کے، سمندر کے کناروں پہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، جگہیں بنائی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے، یعنی کہ سمندر کی جو اسٹڈی ہے، اوشنوگرافی اس کو کہیں گے، اس کے اندر وہ سب پر بھاری پڑتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو سمندر کے ہی قریب ہے، سمندر کے کنارے واقع ہے۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے، جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ اب یہ سپر مارکیٹس جو ہیں یہ ہمارے لیے تو اب آ کر نئی چیز نہیں ہے، مگر اس دور میں آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ بڑی نئی چیز تھی، اور اس کے بارے میں بڑا مطلب یہاں تو لوگ پاکستان میں تو نہیں جانتے تھے، تو اسی لیے یہ بھی جب وہاں گئیں تو اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر رہی ہیں۔ لکھتی ہیں، بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی، تو سنیے۔ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی کلا اور اس کی لامحدود افراد کا ذخار ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر فراوانی پائی جاتی ہے تو اس کے ذخار، ذخیرے کو کہتے ہیں، ذخیرے کی جمع ہے، تو اس کی جو افراد ہے، اس کے اندر جو چیزوں کی فراوانی ہے، اس کے ذخیرے وہاں پر نظر آتے ہیں۔ جب سے یہ بروئے زمین برسر پیکار ہوا، ننھی ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیہ ہو گئے، یعنی جو چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکانیں تھیں، چھوٹی چھوٹی جو دکانیں ہوتی ہیں جو گلی محلوں میں اور بازاروں میں بنی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا دیوالیہ نکل گیا۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے، اور یہ صحیح بات ہے۔ اگر آپ نے اب سپر مارکیٹس اور مالز وغیرہ دیکھے ہوں تو آپ واقف ہوں گے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔ اب آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے۔ اب یہ وہ مزاح کے طور پر کہہ رہی ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو میرے بچے چاہتے ہیں کہ وہ ٹرالی میں بیٹھ جائیں اور ہم لوگ ان کو اس میں جھولے دیں۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو آخری میں نے آپ کو بات کہی ہے کہ آپ تھک جائیں تو اس کے اندر بیٹھ جائیں اور کسی اور کو کہیں کہ وہ آپ کو کھینچے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری اپنی ایجاد کردہ نصیحت ہے، ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں، یعنی وہاں پر اتنی زیادہ چیزوں کی ورائٹی ہوتی ہے، اتنی اقسام ہوتی ہیں ایک ہی چیز کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس ادارے کے افراد دیکھ کر انسان ایشیا، افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ وہاں پر ورائٹی، اتنی زیادہ بھرمار ہوتی ہے چیزوں کی کہ ہم جب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم غیر ضروری طور پر جو ہے وہاں پر چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے ہوگا، شاید یہ بھی ضرورت پڑ جائے، میں یہ بھی ڈھونڈ رہی تھی پچھلے 2 ماہ سے، مجھے یہ نہیں ملا، یہ بھی لے لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو۔ اور پھر خواتین تو جب شاپنگ کے لیے نکلیں تو پھر تو بس کون روکے گا انہیں۔ آگے لکھتی ہیں، ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی، ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا، اگر نقد نہیں تو ادھار لیجئے، یعنی ہر صورت میں آپ نے یہاں سے خریداری کرنی ہی کرنی ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب انشاءاللہ اگلا لیکچر آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ابھی تک جتنے پوائنٹس آپ نے پڑھے ہیں آپ پلیز اور چھوٹا سا ایک وائس میسیج جو ہے وہ آپ بھیجیں، مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ سبق کیسا لگا، اور اس میں آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ سب سے دلچسپ لگی، یا کوئی چیز ایسی جو آپ کے لیے نئی تھی، معلومات وغیرہ، وہ آپ ضرور بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔